نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اب عشق دیکھیں، کسی نے یہ کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ حاتم طائی، صدیق اکبر نے پوچھا وجہ، کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے، ایک دروازے سے سائد کوئی چیز لیتا، پھر وہ دوسرے دروازے پہ جاتا، اور حاتم طائی پہچاننے کے باوجود اس کو پھر گدا دے دیتا، پھر وہ سائد تیسرے دروازے پہ جاتا، حاتم طائی پہچان کر پھر خیرات دے دیتا، پھر سائد چوتھے دروازے پہ جاتا، حاتم طائی پہچان کر پھر خیرات دے دیتا۔ صدیق اکبر نے جب اس کی یہ بات سنی تو چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے کہ حاتم طائی تو بڑا کنجوس، نالائق اور کمزور آدمی تھا، اس لیے سائل بار بار دروازے پر پہنچتا تھا کہ سائل کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ سائل کی آؤ میرے شہنشاہ کو دیکھو کہ میرے آقا ایک بار سائل کو کوئی چیز عطا کر دیتے تھے تو قیامت تک وہ کسی دوسرے دروازے کا محتاج نہیں رہتا تھا۔ میرا آقا محمد عربی ایک بار کسی سائل کو کچھ عطا کر دیتے تو ساری زندگی اس کی نسل در نسل کسی دوسرے در کی محتاج نہیں رہتی۔ سخی ہو تو ایسا ہو، سخی ہو تو ایسا ہو۔ پھر دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ والے لوگ نبی کی شان کو بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے سامنے قلم اور کاغذ رکھیں کہ تم بتاؤ نبی کی آخری حد کیا ہے، تم بتاؤ نبی کی آخری حد یہ ہے کہ زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر جانے والا ایک بار عشق دل سے کہہ دے یا رسول اللہ تو سارے گناہ معاف ہیں، سارے۔ اور جس سے رب ناراض ہے اس کا حل ہے، جس کا رب ناراض ہے اس کا حل ہے کہ محمد عربی شفیع المذنبین ہیں، شفاعت کر دیں گے، اور جس سے نبی ناراض ہے اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہیں مصطفیٰ شفاعت کر دیں گے، اور جس سے مصطفیٰ ناراض ہے وہ نہ نبی کا رہا نہ اللہ کا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد عالم ارواح میں حضور اللہ کے توجہ میں رہے، اللہ کے توجہ میں رہے، اور حضور اس توجہ سے لے کر دنیا کون و مقام میں جو کچھ بھی تھا حضور کے علم میں تھا، حضور کے علم میں تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 2 آدمیوں نے نبوت کا اعلان کیا، ایک طلیحہ نے اور ایک مسلم کذاب ہے، 2 آدمیوں نے اعلان کیا۔ طلیحہ کو وفد بھیجا تو مفاہمت ہوئی، مگر مسلم کذاب، اس میری بات کو آپ غور سے سنیں، مسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا خلیفہ اول کے دور میں، تو جس وقت اعلان ہو چکا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا،
کہ آپ سرکوبی کریں لیکن ایک دم جنگ نہ کریں. لیکن جنگ شروع ہو گئی تو اکرمہ کو شکست ہو گئی. اس کے بعد خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے امیر بنا کر بھیجا. جب امیر بنا کر بھیجا تو ادھر لاکھوں آدمی مسلم کذاب کے ساتھ تھے. انہوں نے جب اذان دی اپنے اپنے علماء سے پوچھو, جس مسئلے کی بھی آپ ہیں اپنے علماء سے پوچھو کہ اذان دی خالد بن ولید نے تو مسلم کذاب نے بھی اذان دی. بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے تو مسلم کذاب نے بھی کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ بھی سجدہ کرتا ہم بھی کرتے ہیں, یہ رکوع کرتا ہم بھی کرتے ہیں, یہ نمازیں پڑھتا ہم بھی پڑھتے ہیں, کیوں جنگ کرے. واپس خالد بن ولید آئے, دروازہ ٹھکورا, اندر سے صدیق نے کہا من دق الباب, کہا خالد بن ولید. کون دروازہ ٹھکور رہا ہے؟ کہا خالد بن ولید. دروازہ کھولا, صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا اس نے کیا کیا آپ نے کیا کیا, ایک دم کہا کہ اے خالد میں سمجھ چکا ہوں کہ تجھے مسلمہ کی توحید نے متاثر کر دیا, تجھے مسلمہ کی وہ بولو نا مسلمہ کی متاثر کر دیا ہے. اے خالد میری اور مسلمہ کی جنگ نماز پر نہیں, روزے پر نہیں, زکات پر نہیں, حج پر نہیں, رکوع پر نہیں, قیام پر نہیں, بیت الحرم کی ادب پر نہیں, میرے اور مسلمہ کی جنگ یا رسول اللہ پر. جا نعرہ لگا یا رسول اللہ کا, اگر مسلمان نے میں لگا دیا جنگ چھوڑ دیا. نعرہ رسالت لگایا تو مسلمان والوں نے کہا کہ مسلمان رسول اللہ, ادھر سے محمد رسول اللہ, ادھر سے مسلمان رسول اللہ, تو تیر اور تلواریں چل پڑی. جنگ شروع ہوئی, جنگ شروع ہوئی. ایمان ہو تو ایسا ہو کہ ہم مسلمان کفریہ طاقت ایک ہو چکی ہے اور مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے. جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلا شہید کوئی پیر شہید نہیں ہوا, کوئی تابعی شہید نہیں ہوا, کوئی امام شہید نہیں ہوا, کوئی تبع تابعین شہید نہیں ہوا. تاجدار ختم نبوت پر سب سے پہلا شہید حبیب بن زید انصاری ہے. حبیب بن سب سے پہلے شہید. جب مسلمہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو مسلمہ نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہ میں حبیب بن زید انصاری ہوں. کہا تیری ماں کا نام کیا ہے؟ کہا ام امارہ ہے. ام امارہ نصیبہ میری ماں کا نام ہے. کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ حبیب بن زید نے کہا وہ اللہ کے آخری رسول ہے. بولو کیا کہا؟ وہ اللہ کے مسلمان نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مخلوق بیٹھی ہے, میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایمان ہو تو. حبیب بن زید نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں بیرا ہوں, میں سن نہیں سکتا, مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں سن نہیں سکتا. کہا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے آخری رسول ہے. مسلمان نے کہا میرے نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں سن نہیں سکتا. کہا نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آخری نبی ہے. مسلمان نے کہا میں بات کرتا ہوں آپ نے تو بہرا بن جاتا ہے, اور محمد کی بات کرتا ہوں تو سنتا ہے. تو حبیب بن زید کا جواب سنے. اس نے کہا مسلمان یہ میرے ہاتھ, یہ میرا سر, یہ میرا دل, یہ میری آنکھیں, یہ میرے کان,
یہ محمد پر بک چکے ہیں اور اس کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا. اور اس کو کوئی اور مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا. کہا اس کو جاؤ اس کا بازو کاٹو. جب مسلم قذاب اس کا بازو کاٹا حبیب بن زید انصاری کا تو زبان سے کہا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مسلم قذاب نے کہا دوسرا بازو کاٹو حبیب بن زید انصاری کا. جب دوسرا بازو کاٹا تو کہا میرے اللہ میں تجھ سے یہ نہیں مانگتا کہ مجھے بچا، میں یہ مانگتا ہوں کہ میں 1000 بار شہید ہو جاؤں، 1000 بار زندہ ہوں، مگر شہادت مصطفیٰ کے قدموں میں ہو. شہید ہوئے. اس کے بعد پتہ لگا بی بی ام عمارہ نصیبہ ماں، سکی ماں کو، ماں روئی نہیں. ام عمارہ ماں نے کہا سیدھی چلی ماں صدیق اکبر کے پاس. کہ صدیق اکبر 12,000 کا لشکر تو نے روانہ کر دیا ہمیں عورت کو. آپ مجھے منع کریں گے لیکن میں چرپائی پر مرنا نہیں چاہتی، میں ختم نبوت کے لیے مسلمہ سے جنگ کروں. ام عمارہ جا کر مسلمہ کے ساتھ جنگ تیار ہوئی. ابن قیم مرد بڑی طاقت والا تھا مگر ابن قیم تلوار اٹھا ہی رہا تھا کہ ام عمارہ نے وار کر کے اس کا بازو کاٹ دیا اور کہا اے قیم تو نہیں جانتا کہ میں وہ عورت ہوں ام عمارہ، میں وہ عورت ہوں ام عمارہ کہ میں نے احد کے میدان میں کفار مکہ جب حضور کو حراست میں کرنا چاہتے تھے تو میں نے حضور کا وہ دفاع کیا ہے کہ قیامت تک دنیا کی عورتیں یاد رکھیں گی میری مشن کو. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس کچھ چادریں آئیں تو بہت لوگوں نے کہا کہ چادریں ہمیں ملے گی. تو فاروق اعظم نے کہا یہ چادر میں اس کو دوں گا، وہ اللہ کی بھی محبوب ہوگی، محمد کی بھی محبوب ہوگی اور محمد نبی کا پہرا دینے والی ہوگی. یہ چادر ام عمارہ کا ہے. دوستو نماز ختم نبوت، ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرو تو جہنم ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر نشید کی تلاوت کرو تو جہنم ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر تہجد پڑھو تو جہنم ہے. ختم نبوت کا عقیدہ پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. کہتے ہم تو دوستو کہتے ہم تو یہ شخص بڑا اچھا ہے، یہ کسی کی چنگی میں نہیں مرنی بھی نہیں، یہ کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، یہ بولتا ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں ایسے بے ایمان کو تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسا بے ایمان پیدا کیوں ہوا ہے؟ کہا یہ بدر کی جنگ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، یہ احد کی جنگ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، یہ حنین کی جنگ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، یہ کربلا کی جنگ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. حق کہ حضور ایسے کہہ کر چلے گئے ہیں الحق حق ولو کان کافر. کہا حق حق ہے، اگر جی کفر کا مقابلہ تمہارے اوپر کیسے آیا حق حق ہے. الحق حق 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 ہے ولو کان واحد، حق حق ہے ولو کان واحد، حق حق ہے اگر تم ایک ہی کیوں نہ ہو نبی کی خاطر ڈٹ جائے. ہم ٹھیکیدار ہم جیت جائیں گے. یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے میرے دوستو اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر کیا کرو؟ غلاماں محمد کو سدا بیزار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت خوشیاں